أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے الدرر البہیہ کے ساتھ، یعنی اس کتاب کے ساتھ جو فقہی احکام و مسائل پہ لکھی گئی ہے، اور اس کتاب میں کسی خاص مسلک کی پابندی نہیں کی گئی، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق مؤلف نے جن مسائل کو درست سمجھا، راجح سمجھا، ان کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں موجود کتابوں میں سے چھٹی کتاب، کتاب الصوم، اور اس کتاب کا آج ہم سبق پڑھیں گے مبطلات الصوم، یعنی کہ وہ کون کون سے امور ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَبْطُلُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، اور روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے کھانے پینے سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ کھاتے رہو پیتے رہو، کب تک؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ فجر طلوع ہونے تک پوری رات کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فجر طلوع ہونے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو ایسے ہی مکمل کرنا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو ہی یاد آئے تو اس یاد آنے کے بعد کوئی بھی لقمہ نہ کھائے، کوئی بھی چیز نہ کھائے، کوئی بھی گھونٹ نہ پیے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1933 1933، اور امام بخاری روایت کرتے ہیں نمبر ہے 1155 1155۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقا، کہ جب روزے دار بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے، اسے اللہ نے پلایا ہے۔ یعنی کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے روزے کو مکمل کریں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی رہا ہو تو اسے خبردار کرنا چاہیے یا نہیں، اسے روکنا چاہیے یا نہیں؟ پبلک میں یہ مشہور ہے کہ آپ اسے نہ روکیں، کیونکہ اسے تو اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، اسے روکنا ضروری ہے، اسے خبردار کرنا واجب ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں کھانا پینا غلطی ہے، گناہ ہے۔ بھول کر کھا پی رہا ہے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن ویسے تو وہ گناہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اسے خبردار کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے
تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے اپنے ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے۔ ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جیسے تم لوگ بھول جاتے ہو ایسے ہی میں بھی بھول جاتا ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 401 41401۔ والجماع، کھانے پینے کے بعد دوسرے نمبر پہ جس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ جماع، بیگم سے تعلق قائم کرنا، خاص تعلق۔ اگر جان بوجھ کر یہ جماع کیا گیا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر سے کیا مراد ہے؟ کہ یاد تھا کہ آج ہمارا روزہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث 1936 1936 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 1111 1111۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ نمبر لکھنے میں شاید غلطی ہو گئی ہے، مسلم میں 1111، یہ نمبر ذرا فی الحال میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو بہرحال حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، اور راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاءہ رجل، تب آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہلکت، میں کیا ہو گیا؟ میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ قال ما لک، آپ نے کہا تجھے کیا ہوا؟ قال وقعت علی امرأتی وانا صائم، روزے کی حالت میں میں اپنی بیگم سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ اور الفاظ کیا استعمال کریں کہ میں ہلاک ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام گناہ کی کتنی ٹینشن لیا کرتے تھے، اور سمجھا کرتے تھے گناہ کرنے کے بعد کہ میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور کوئی ٹینشن نہیں لیتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، هل تجد رقبۃ تعتقها، کیا ایک غلام لونڈی کو آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ قال لا، کہنے لگے نہیں۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا 2 مہینے مسلسل بغیر ناگے کی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ قال لا، کہنے لگے نہیں رکھتا۔ قال فهل تجد اطعام 60 مسکینا، 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ قال لا، یہ طاقت بھی نہیں رکھتا۔ قال فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے، یعنی کہ خاموش ہو گئے۔ اور یہاں پہ کوئی آج کا عالم دین ہوتا تو وہ اس آدمی کی ایسی کی تیسی کر دیتا کہ ہر بات میں کہہ رہے ہو نہیں نہیں نہیں، تو پھر یہ پنگا کیوں لیا تھا؟ لیکن یہ اخلاق ہے کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کتنا اعلیٰ اخلاق ہے۔ فبینا نحن علی ذلک، جب کہ ہم اسی صورتحال پہ تھے، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہا تمر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک تھیلا لایا گیا، ٹکڑا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ قال، تو آپ نے کہا، این السائل، کہاں گیا سوال کرنے والا؟ فقال انا، تو اس آدمی نے کہا میں ہوں۔ قال خذ هذا فتصدق به، یہ لے لو اور ان کو صدقہ خیرات کر دو، ان کے تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔
فقال الرجل، تو آدمی کہنے لگا حالا افقر منی یا رسول اللہ، کیا میں یہ صدقہ اس آدمی پہ کروں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو؟ فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی، اللہ کی قسم مدینہ کے دو لابوں کے مابین، مدینہ کے دو پتھریلے علاقوں کے مابین کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو میرے گھر سے زیادہ فقیر ہو، یعنی کہ مدینہ میں سب سے بڑھ کر فقیر میں ہی ہوں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، ہنسے، حتی بدت انیابہ، حتیٰ کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا اطعمہ اہلک، اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ پڑ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ابو داؤد شریف کی روایت 2393 2393 اور ابن ماجہ کی 1671 1671، اور اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ بھی کہا تھا وَصُمْ يَوْمًا مَكَانًا، اور اس کی جگہ پہ ایک روزہ رکھو، قضا دینی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے پہلا روزہ کیا ہو گیا ہے؟ ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ الفاظ کہ اس کی جگہ پہ ایک روزہ رکھو، اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لینے کے بعد فرماتے ہیں وَبِمَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ أَنَّ لِهَذِهِ زِيَادَةِ أَصْلًا، کہ جب ان تمام سندوں کا جائزہ لیں، سٹڈی کریں، تو اس نتیجے پہ آپ پہنچیں گے کہ یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس کی بنیاد موجود ہے، نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ شیخ البانی کا یہ کلام مل جائے گا ان کی کتاب ارواء الغلیل میں، حدیث نمبر 939 کے تحت 939۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم نے کھانے پینے کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی کب؟ جب جان بوجھ کر کھائیں پیئیں، آپ کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے پھر بھی کھا پی رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی بھول کر کھائے پیے تو جمع کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر کوئی بھول کر جمع کر لے، اگرچہ بھول کر جمع کرنا اس کی مثال کم ملے گی لیکن کبھی ہو بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی رمضان کا پہلا روزہ ہے اور میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں اور نیند ہی نیند میں تعلق قائم کر لیا، یاد نہیں رہا کہ آج تو روزہ تھا۔ اب ان کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جی علماء کرام، تو اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اس مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ انشاءاللہ راجح یہ ہے کہ اس شکل میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہی موقف اپنایا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے، اور امام بخاری فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ حسن بصری کہتے ہیں اور امام مجاہد کہتے ہیں کہ ان جامع ناسیا فلا شیء علیہ، کہ اگر کوئی جمع بھول کر کرے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ امام بخاری نے ان الفاظ کو بطور معلق بیان کیا ہے اور امام عبدالرزاق ان الفاظ کو بطور موصول لے کر آئے ہیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی اور وہ کھاتا پیتا رہا، بعد میں پتا چلا کہ فجر تو طلوع ہو چکی تھی، ایسے ہی کوئی سمجھتا رہا کہ سورج غروب ہو گیا ہے،
آسمان پہ بادل ہیں، کوئی مسئلہ ہے، یا وہ کسی اندھیرے میں ہے، جیل میں ہے، کوئی وقت بتانے والا نہیں ہے، معلومات ملنی ممکن نہیں ہے، تو اس نے روزہ کھول دیا، بعد میں پتا چلا کہ ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا، اس شخص کے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے؟ اور یہ ہم بات ابھی کس کی کر رہے ہیں؟ جس کا غالب گمان یہ ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اس لیے روزہ کھول لیا، اور صبح کے بارے میں اس کا غالب گمان کیا ہے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، ابھی کھانے پینے کی اجازت موجود ہے، بعد میں پتا چلا کہ نہیں، غلطی ہو چکی ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے، اور ان میں ائمہ اربعہ بھی ہیں۔ ائمہ اربعہ سے مراد کیا؟ 4 امام، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد رحمہم اللہ جمیعا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اس شخص پہ قضا واجب ہے، یعنی کہ اس کا روزہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اور اس روزے کی قضا دینی ہوگی۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، اس کا روزہ درست ہے، صبح والے کو جو ہی احساس ہو کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، اب رک جائے، جو غلطی سے کھا پی چکا وہ اللہ معاف فرمائے، اور جو یہ سمجھ رہا تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اس کا غالب گمان یہ تھا، اب پتا چلا کہ سورج تو ابھی غروب نہیں ہوا، تو اب اس کے بعد نہ کھائے پیے۔ لیکن کیا یہ روزہ درست ہوگا؟ جی ہاں، یہ روزہ درست ہوگا۔ یہ دوسرا موقف ہے علماء کرام کا، اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ یہ موقف ہے امام اسحاق بن راہویہ کا، اور اسی بارے میں ایک روایت ملتی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے۔ میں بار بار توجہ دلایا کرتا ہوں، امام احمد ادھر بھی ہیں، اور عام آدمی کیا کرے؟ لوگ کہتے ہیں تقلید بڑی آسان ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ تقلید بڑی آسان ہے۔ عام آدمی اب امام احمد کا کون سا موقف اختیار کرے، ان کی کون سی روایت کو لے؟ آپ کہیں گے جی اس پہ تو علماء کرام کام کر چکے ہیں، وہ بتا چکے ہیں، تو پھر یہ تقلید علماء کرام کی ہوئی کہ امام احمد کی ہوئی؟ یہ تو بعد میں آنے والے علماء کرام نے طے کیا دلائل کی روشنی میں کہ امام احمد کا یہ والا موقف یہاں پہ ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ امام احمد کی روایات میں آپ کو ایک روایت کو راجح قرار دینا پڑا۔ کس نے کام کیا؟ بعد والوں نے۔ تو اگر یہی کام کرنا ہے، عام آدمی کو آپ نے اس کام کے پیچھے لگانا ہے، تو سیدھا اس سے یہ کیوں نہ کہیں کہ آپ اس راجے کے پیچھے لگیں جو قرآن و حدیث سے راجے معلوم ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں۔ آپ تو ہمیں تقلید کی طرف لے گئے تھے یہ کہہ کے کہ وہ آسان کام ہے، تو بتائیے اب آسان کیسے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کو عربی نہیں آتی، وہ کیسے امام احمد بن حنبل کی روایات کو سمجھے؟ پھر اس کے بعد وہ علماء کرام جنہوں نے امام احمد کی روایات کو جمع کیا، ان پہ کام کیا، راجے تک پہنچے، ان کو کیسے پڑھے؟ ان کی کتابیں کیسے خریدے؟ کہاں سے خریدے؟ کون اس کو بتائے؟ اور اگر اتنی محنت کرنی ہے تو اتنی محنت کتاب و سنت سمجھنے پہ کروا دیں، کتاب و سنت کے ساتھ اس کو جوڑ دیں۔ اللہ کے کلام میں، نبی علیہ السلام کے کلام میں ویسے بھی برکت ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ کتنے موقف ہو گئے؟ 2۔ دوسرا موقف امام اسحاق بن راہویہ کا، امام احمد سے روایت ملتی ہے، امام ابن حزم کا بھی یہی موقف ہے، اور امام ابن حزم کہتے ہیں جمہور سلف کا یہی موقف ہے، اور یہی ہے اختیار امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جس موقف کو راجح سمجھتے ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس لفظ سے مرعوب نہیں ہوتے کہ ادھر 4 امام ہیں۔ تو اب ان 2 اقوال میں سے راجح کون سا ہے؟ انشاءاللہ دوسرا راجح ہے،
اور اس کے راجع ہونے کی تصدیق و تائید دلائل سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 سورہ احزاب آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ جس میں تم سے خطا ہو چکی، غلطی ہو چکی، اس میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ مسلم شریف کی حدیث ہے 126 کہ صحابہ کرام یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم سے غلطی ہو جائے یا بھول جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ تعالی نے فرمایا قد فعلت، میں نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں 187 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاتے رہو پیتے رہو، کب تک؟ جب تک کہ فجر کا طلوع ہونا واضح نہ ہو جائے، یعنی کہ تمہیں اس کا یقین نہ ہو جائے یا غالب گمان نہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ آدمی اس کو فجر کے طلوع ہونے کا علم ہی نہیں تھا، اس کے لیے فجر کا طلوع ہونا واضح نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے کھاتے پیتے رہو جب تک کہ فجر کا طلوع ہونا تمہارے لیے واضح نہ ہو جائے، اور اس نے جان بوجھ کر کوئی ایسی حرکت نہیں کی، اس کا غالب گمان یہی تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ انشاءاللہ یہی موقف راجح ہے۔ لیکن یہ ہم گفتگو کر رہے تھے اس آدمی کے بارے میں جسے غالب گمان تھا کہ فجر ابھی طلوع نہیں ہوئی، سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کا غالب گمان نہیں ہے، بس شک ہے۔ کیا ہے؟ اسے شک پڑا کہ سورج غروب ہو گیا، کھانا پینا شروع کر دیا۔ غالب گمان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شک۔ اور ادھر کیا ہے؟ صبح کے ٹائم اس کا شک یہ ہے کبھی فجر طلوع نہیں ہوئی اور کھاتا پیتا رہا۔ تو اب اس آدمی کا کیا حکم ہے؟ پہلا آدمی کون تھا؟ جس کا غالب گمان تھا۔ اب کون ہے؟ جسے شک ہے، غالب گمان نہیں ہے۔ تو اس کی صورتحال میں فرق ہوگا۔ اگر صبح اسے شک تھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، کھاتا پیتا رہا، تو اس کا روزہ کیا حکم ہے؟ اس کا روزہ درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے۔ تو اس کے لیے فجر واضح نہیں ہوئی تھی تو وہ کھاتا پیتا رہا۔ اور ویسے بھی رات کو کھانا پینا روزے دار کے لیے جائز ہے کہ ممنوع ہے؟ جائز ہے۔ تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جواز اب بھی موجود ہے، ابھی ممانت کا ٹائم، پابندی کا ٹائم شروع نہیں ہوا۔ اور شریعت بھی یہی کہتی ہے، شریعت کا اصول یہی معلوم ہوتا ہے کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو صورتحال جیسے تھی وہ اب ویسے ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس لیے یہ قاعدہ جو ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ لیکن جس نے روزہ توڑ لیا شک کی وجہ سے، اسے شک ہوا کہ سورج ڈوب گیا ہے، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ صرف شک کی وجہ سے آپ نے روزہ توڑ لیا۔ اصل کیا تھا آپ کے لیے؟ کھانا جائز تھا کہ منع تھا؟ منع تھا۔ تو آپ کو غالب گمان حاصل کرنا چاہیے تھا، یہ یقین حاصل کرنا چاہیے تھا کہ روزہ توڑنے کا وقت، روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے صرف شک کی بنیاد پہ روزہ اپنا توڑ لیا۔ تو اس لیے یہ آدمی جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور یہ اس کے بدلے میں قضا دے گا۔
امام شوکانی فرماتے ہیں والقیء عمدن کہ تیسرے نمبر پہ جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ حدیث جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2380 2380۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 720 720۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1676 1676۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من ذرعہ قیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء، کہ جس پہ قے غالب آ جائے، یعنی کہ اس کے نہ چاہتے ہوئے قے آ گئی، اس نے جان بوجھ کر قے نہیں کی، قصدن قے نہیں کی، لیکن قے آ گئی، فلیس علیہ قضاء، اس کا روزہ ٹھیک ہے، اس کے ذمے کوئی قضا نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَقَاءَ، اور جو جان بوجھ کر قے کرے، قصدن قے کرے، فَلْيَقْضِ، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ اس روزے کی قضا دے، یعنی کہ اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسے روایت کرتے ہیں معدان بن طلحہ، یہ کون ہے؟ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بتائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر، کہ نبی علیہ السلام نے قے کی تو آپ نے روزہ کھول لیا۔ کہتے ہیں معدان بن طلحہ فلقیت ثوبان، تو میں ثوبان سے ملا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ کہاں ملا ان سے؟ فی مسجد دمشق، دمشق کی مسجد میں۔ فقلت، تو میں نے کہا ان ابا الدرداء حدثنی، کہ ابو درداء نے مجھے یہ حدیث بتائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قے کی تو آپ نے روزہ کھول لیا تھا۔ قال، تو ثوبان کہنے لگے صدقہ، ابو درداء نے ٹھیک کہا ہے۔ وانا صببت له وضوءه، اس موقع پہ میں آپ کے لیے پانی ڈال رہا تھا، میں آپ وضو کر رہے تھے اور میں آپ کو وضو کرا رہا تھا، تو آپ نے باقی روزہ کھول لیا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2381 2381، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ آپ نے قے کی تو روزہ کھول لیا۔ اور ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں یہ ہے کہ جس پہ قے غالب آ جائے، بے اختیار قے آئے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جان بوجھ کر قضا کرے تو روزہ تب ٹوٹے گا۔ تو اب ہم نے کون سی حدیث کو لینا ہے علماء کرام؟ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ قے آئی تو آپ نے روزہ کھول لیا، یہ آپ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ کا قول نہیں ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا عمل۔ اور امید یہ ہے کہ یہ روزہ کون سا ہوگا؟ نفلی روزہ۔ تو نفلی روزہ آپ کسی بھی وجہ سے توڑ سکتے ہیں، یعنی کہ قے آئی اور آپ نے روزہ کھول لیا، توڑ لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور ادھر آپ نے فتویٰ دیا ہے، اصول بیان کر دیا ہے، کیا کہ اگر قے کسی پہ غالب آ جائے، اس کا قے کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے، قے آئی ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے ذمہ قضا نہیں ہے، اور جو قصدن قے کرے اس کے ذمہ قضا ہے۔ تو اس لیے اس فتوے کے اوپر عمل کیا جائے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے دیا ہے۔ یہ تقریباً 4 چیزیں ہیں جو بیان کی امام شوکانی نے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا پینا 1، جماع 2، اور جان بوجھ کر قے کرنا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ کچھ چیزیں اور ہیں جن کا تذکرہ امام شوکانی نے نہیں کیا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ حیض اور نفاس کا خون۔ عورت روزے کی حالت میں ہے، حیض کا خون شروع ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
عورت روزے کی حالت میں ہے، نفاس کا خون شروع ہو گیا، ولادت کا خون جو ولادت کی وجہ سے آیا کرتا ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پہ اتفاق ہے علماء کرام کا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی روزہ توڑنے کی کھولنے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ کیا مطلب؟ روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، میرا کوئی روزہ نہیں، بس اپنے دل میں پختہ عزم کر لیا کہ روزہ میرا ختم، تو اس نیت سے ہی روزہ اس کا ختم ہو جائے گا، حالانکہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے اس بات پہ، تو مجھے آپ یہ بتائیں روزہ شروع کیسے ہوا تھا؟ ارادے سے شروع ہوا ہے۔ روزہ شروع کرنے کے لیے کچھ کرنا تو نہیں پڑتا، یعنی کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے آپ نیت کر لیتے ہیں کہ اب میرا روزہ شروع، تو یہ نیت ہی کی ہے نا، نیت سے شروع ہوا تھا۔ جب آپ نے نیت کی کہ میں نے توڑ لیا ہے، ایک ہے کہ آپ سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں توڑ لوں یا نہ توڑوں۔ مثال کے طور پہ آپ کا نفلی روزہ ہے، آپ سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں روزہ توڑ لوں اور یہ ولیمے کی جو دعوت ملی کھا لوں یا نہ توڑوں، یا رمضان کا روزہ ہے اور آپ سفر کی حالت میں ہیں، سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں سفر کی رخصت سے فائدہ اٹھاؤں، روزہ توڑ دوں کہ نہ توڑوں، تو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جب آپ نے پکا عزم کر لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں نے توڑ لیا ہے، تو اب ٹوٹ گیا۔ اب 1 منٹ کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں، اب 1 تو گھنٹہ رہ گیا، آدھا گھنٹہ رہ گیا، مکمل کرتے ہیں، نہیں، اب روزہ ٹوٹ چکا آپ کا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام ترک کر دیتا ہے، پھر اس کے والدین نے اس کو سمجھایا، لے کر بیٹھ گئے، 5 منٹ کے بعد، گھنٹے کے بعد اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، تو کیا اس کا روزہ برقرار ہے؟ نہیں، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ مرتد ہونے سے بھی روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پہ کچھ امور میں ذکر کر دوں جلدی کے ساتھ، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں مسواک کریں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈال لیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر فجر طلوع ہوئی ہے اس حالت میں کہ آپ پہ غسل واجب تھا، احتلام کی وجہ سے یا بیگم سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، اور آپ نے غسل کیا بعد میں، تو روزہ آپ کا ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے فجر طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت کر لی تھی تو آپ کا روزہ ٹھیک ہے، چاہے آپ پہ غسل واجب تھا۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنی بیگم کو بوسہ دیتا ہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنی بیگم کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن نوجوانوں کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان آگے بڑھ جائے، باقاعدہ جماع کر لے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں غسل کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں کلی کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن مبالغہ نہ کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ وہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائمہ، کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوں تب آپ نے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا، لیکن اس کے علاوہ روزے کے علاوہ جب آپ وضو کر رہے ہوں تو ناک میں پانی چڑھائیں، اچھی طرح چڑھائیں، مبالغہ کریں اس میں۔ ایسی روزے کی حالت میں اگر کوئی عورت، جب کوئی مرد کھانا بنا رہا ہے تو کھانے کا ذائقہ چکھتے ہیں اور کھانے کو حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں سنگی لگوا لینا، خون نکلوانا، سنگی لگوانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو کمزور ہے اس کو روزے کی حالت میں سنگی وغیرہ لگوانے سے، خون نکلوانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ خطرہ یہ ہے
کہ اس کی صورتحال ایسی بن جائے گی کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف خون نکال لینے سے روزہ ٹوٹ جائے، صحیح موقف یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک کی فی الحال بات میں نہیں کروں گا، آنکھوں میں قطرے ڈال لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خوشبو سونگھ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ وہ امور ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام شوکانی اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَيَحْرُمُ الْوِصَالُ، روزے کی حالت میں وصال حرام ہے۔ وصال کسے کہتے ہیں؟ روزے کے ساتھ دوسرا روزہ ملا لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال کیا کرتے تھے، ایک روزہ رکھتے اور اس کو کھولے بغیر اور سحری کیے بغیر دوسرا روزہ شروع کر دیتے، تیسرا شروع کر دیتے۔ تو صحابہ کرام آپ کو دیکھتے کہ آپ وصال کرتے ہیں تو ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی وصال کریں، تو انہوں نے بھی وصال شروع کر دیا، تو آپ نے صحابہ کرام کو منع کیا۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے وصال کرنا ہے تو وہ سحری تک کرے بس، ان کے مغرب کے ٹائم اگر وہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، پانی نہیں پینا چاہتا، روزے کو جاری رکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے سحری تک لے جائے، لیکن سحری سے آگے مزید وصال نہ کرے۔ تو وصال کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے ٹوٹل 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وصال حرام ہے، اور یہی موقف ذکر کیا کس نے؟ امام شوکانی نے۔ اور یہ موقف ہے کس کا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ وصال جائز ہے اس کے لیے جو وصال کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ موقف ہے سلف میں سے کئی ایک کا۔ اور تیسرا موقف ہے کہ وصال جائز ہے سحری تک، اور بہتر یہ ہے کہ یہ وصال بھی آپ نہ کریں۔ یہ موقف ہے امام احمد کا اور امام اسحاق بن راہویہ کا، اور امید یہی ہے کہ یہ تیسرا موقف اس مسئلے میں راجح ہے کہ وصال افضل یہ ہے کہ آپ نہ کریں، کرنا چاہتے ہیں تو سحری تک کریں، اس کے بعد وصال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس موضوع پہ حدیث کیا ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1964 1964، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1105 1105۔ راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمتا لہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو وصال سے منع کیا، ان پہ ترس کھاتے ہوئے، ان پہ رحمت کرتے ہوئے۔ اچھا، ان الفاظ سے کیا پتا چلا کہ وصال پھر حرام ہے؟ جو کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے وہ کہتے ہیں اسے پتا چلا کہ جائز ہے۔ وہ تو آپ نے بطور رحمت کہا، ترس کھاتے ہوئے کہا کہ نہ کرو ورنہ حرام نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں حرام ہے وہ کہتے ہیں کہ شریعت نے جن چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے تو وہ حرام قرار دینا اللہ کی رحمت ہی ہے۔ زنا سے منع کیا تو اللہ کی رحمت ہے، شراب سے منع کیا تو اللہ کی رحمت ہے، قتل کرنے سے منع کیا تو رحمت ہے، جادو سے منع کیا تو اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت کے الفاظ سے آپ یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ حرام نہیں ہے۔ فقالوا، تو صحابہ کرام نے کہا انک تواصل، اللہ کے رسول آپ خود وصال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تو آپ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ وصال کرتے ہیں۔ تو فرمایا انی لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انی یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ کیا مطلب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے؟ روحانی طور پہ آپ کو قوت ملتی ہے، روحانی خوراک ملتی ہے آپ کو،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً آپ کو کھانا کھلایا جاتا تھا یا حقیقتاً آپ کو پانی پلایا جاتا تھا. کیوں بھائی؟ ہم یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ حقیقتاً نہیں. کیوں؟ کیا ہم یہ تعویل کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تعویل نہیں ہے، کیونکہ یہی حدیث بتا رہی ہے. کیونکہ آپ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں آپ وصال کرتے ہیں. وصال کا مطلب کیا؟ کھائے پیے بغیر دوسرا روزہ رکھتے ہیں، تیسرا رکھتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتا تھا پلاتا تھا پھر وصال تو نہ ہوا. جبکہ آپ وصال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، ان کے اللہ روحانی طور پہ مجھے قوت دیتا ہے، روحانی غذا مجھے دیتا ہے، یہ مراد ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَعَلَى مَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا كَفَّارَةٌ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، اور اس شخص پہ کفارہ واجب ہے جو جان بوجھ کر روزہ توڑے، اور یہ کفارہ زہار کے کفارے کی طرح ہوگا. اچھا، ایک تو زہار سے کیا مراد ہے؟ اپنی بیگم کو ماں بہن کی طرح اپنے اوپر حرام کر لینا. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ تم میرے اوپر ایسے حرام ہو جیسے میرے اوپر میری ماں حرام ہے، تم میرے اوپر ایسے حرام ہو جیسے میرے لیے میری بہن حرام ہے، تمہارا جسم میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کا جسم ہے، جیسے میری بہن کا جسم ہے. یہ کیا ہے؟ زہار ہے. اور زہار کیا جائے تو عورت آپ پہ حرام ہو جائے گی، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے جب تک کہ کفارہ ادا نہ کر دیں. اور کفارہ کیا ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے حدیث میں؟ کیا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کریں. اگر کوئی کہتا ہے میرے پاس غلام لونڈی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں کہ میں خرید کے آزاد کروں، میں فقیر آدمی ہوں، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو ناغا کیے بغیر. اگر جان بوجھ کے ناغا کیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں. اور اگر کوئی بوڑھا ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی صورتحال ہے جس کی وجہ سے وہ واقعی روزے نہیں رکھ سکتا 2 مہینوں کے، تو پھر اس کے لیے آخری چیز کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو یہ ہے زہار کا کفارہ. اب اس کی بیگم اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. اچھا، تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کے روزہ توڑے، کیسے؟ نہیں، امام شوکانی کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جان بوجھ کے روزہ توڑے کھا پی کر، یا بیگم سے جمع کر کے، یا جان بوجھ کے کہہ کر کے. تو جان بوجھ کے روزہ جب توڑے گا، طریقہ کوئی بھی اختیار کرے، اس کے اوپر یہ کفارہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شوکانی رحمہ اللہ. اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ موقف جو امام شوکانی نے بیان کیا، یہی موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور یہی موقف ہے امام مالک کا. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے کہ جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی بیگم سے جمع کیا تھا، آپ نے اس پہ اسی کفارے کو واجب قرار دیا تھا. لیکن اس میں تو تذکرہ ہے اس آدمی کا جس نے جمع کیا تھا، کھانے پینے کا تو تذکرہ نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ روزہ کیسے توڑا، دیکھنا یہ ہے کہ روزہ توڑا ہے جان بوجھ کے. تو اس آدمی نے جماع کے ذریعے توڑا تھا، کوئی اور توڑے کھا پی کر، تو حکم تو ایک ہی ہے. حکم ایک ہی ہے. یہ کن کا موقف ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام مالک کا. دوسرا موقف وہ یہ ہے کہ حدیث میں کفارہ واجب قرار دیا گیا صرف اس شخص پہ جو روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اپنی بیگم سے جمع کرتا ہے. باقی لوگوں پہ کفارہ واجب قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو. اور
اپنی طرف سے کسی کے اوپر کفارہ واجب قرار دے دینا جبکہ دلیل موجود نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ موقف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور یہی موقف ہے امام احمد کا اس روایت کے مطابق جو ان کے بارے میں، جو ان سے مشہور روایت ہے۔ امام شافعی کا بھی یہ موقف ہے کہ جو کھا پی کر روزہ توڑے گا وہ اس کے بدلے میں روزہ تو رکھے گا، اس نے گناہ کیا، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، جرم کیا یقیناً، لیکن یہ کفارہ واجب نہیں ہے، قضا دے گا روزے کی اور اللہ سے معافی بھی مانگے۔ اور یہی موقف ہے امام احمد کا مشہور روایت کے مطابق، اور انشاءاللہ یہی راجح ہے، کیا اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنے امام شوکانی کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وَيُنْدَبُ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، افطاری کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے، یعنی کہ جب سورج ڈوب جائے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یا کسی بھی طریقے سے آپ کو یقین ہو گیا یا غالب گمان ہو گیا کہ سورج ڈوب چکا ہے، اب انتظار نہ کریں بلکہ اب روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث جسے روایت کے امام بخاری نے، امام مسلم نے، بخاری میں نمبر ہے 1957 1957، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1098 1098۔ راوی ہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے زور کے وقت افطار کر لینا چاہیے، کیوں جی؟ کیسر کے وقت کرنا چاہیے؟ مراد یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اب افطاری کرنے میں جلدی کریں گے تو آپ خیر کے اوپر ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان کے اہل الحدیث سلفی لوگ سورج غروب ہونے کے بعد احتیاط کے نام پہ مزید انتظار نہیں کرتے، روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ خیر کی علامت ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا مسلک حق کے اوپر ہے تو یہیں سے اندازہ لگا لیں۔ عام آدمی کے لیے یہ ایک اچھی علامت ہے، اور رافضی لوگ شاید آپ کو پتا ہوگا وہ تو سورج غروب ہونے کے بعد انتظار کرتے ہیں ستاروں کے، وہ ستاروں کے انتظار کرتے ہیں، اور تقریباً کتنے منٹ اور لے جاتے ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ اور لے جاتے ہیں۔ اور ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ بھی 2 منٹ یا اس کے قریب قریب وہ بھی احتیاط کرتے ہیں، اور اہل الحدیث سلفی لوگ الحمدللہ احتیاط نہیں کرتے۔ سورج ڈوب گیا، اب احتیاط کس بات کی؟ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث میں کہ آپ نے کہا ہے نا کہ لوگ خیر پہ رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ روزہ افطار کرنے میں، روزہ کھولنے میں تاخیر کرنا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے۔ اب بتائیے کون کن کی مشابہت کر رہا ہے؟ اگرچہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہ یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہو رہی ہے۔ تو ایسے انتظار سے بچیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2353 2353۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، راوی ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا کہ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، جب سورج ڈوبا تو آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا اترو اور ستو تیار کرو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی تو روشنی ہے، شام تو ہونے دیں۔ آپ نے پھر کہا اترو اور ستو تیار کرو، افطاری کریے۔ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی تو روشنی ہے، حتیٰ کہ 3 بار آپ نے حکم دیا۔ تو پھر وہ صحابی اترے تو آپ نے اس موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ جب رات اس جانب سے آ جائے، کس جانب سے؟ مغرب کی جانب سے،
تو پھر روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا، روزہ افطار ہو چکا، یعنی کہ اب وقت ہو چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مسئلے میں کیا کی ہے؟ سختی کی ہے، صحابی سے بار بار کہا ہے، حالانکہ صحابی روشنی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بھی آپ دیکھیں سورج کو، سورج ڈوب چکا ہے چاہے روشنی موجود ہے، تو آپ روزہ افطار کریں گے۔ ایسے ہی سیدہ عائشہ کے بارے میں روایت آتی ہے، ان کے پاس کوئی آدمی آئے اور کہا دی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دو صحابی ہیں، ایک ان میں سے روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور دوسرے تاخیر کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا جو جلدی کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے طریقے اور سنت میں ہیں۔ پھر بھی کوئی احتیاط کرے، مرضی ہے اس کی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، سحری کرنے میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، یعنی کہ سحری رات کو 11 بجے نہ کریں، 12 بجے نہ کریں، 1 بجے نہ کریں، تو فجر طلوع ہونے سے، فجر کی اذان سے چند منٹ پہلے کریں۔ گھنٹہ پہلے کر لیں گے جائز ہے، 2 گھنٹے پہلے کر لیں گے جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ لیٹ کرنا، لیٹ کرنا یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد کر لیں۔ مراد یہ ہے کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے آخری وقت میں کریں۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ سحری کرنے میں تاخیر کرنا یہ بہتر ہے؟ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 1921 1921، مسلم کی حدیث ہے 1097 1097، زید بن ثابت سے روایت ہے، اور روایت کرنے والے انس بن مالک ہیں، صحابی سے روایت کر رہے ہیں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سحری کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ثم قام الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے اٹھے، قلت، میں نے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ انس۔ اس لیے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ انس کہتے ہیں میں نے کہا کم کان بین الاذان والسحور، اذان کے مابین اور سحری کے مابین کتنا وقفہ تھا، کتنا فاصلہ تھا؟ السحور سین کے فتح کے ساتھ پڑھیں، زبر کے ساتھ پڑھیں تو سحری کے کھانے کو کہتے ہیں، سحور ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ پڑھیں تو سحری کرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا زید بن ثابت نے قدر 50 آیا، 50 ایتوں کی تلاوت کے برابر وقفہ تھا۔ تو یہ وقفہ کتنا ہوا پھر؟ اندازہ علماء کرام کا یہ ہے تقریباً 4 منٹ کا، کتنا؟ 4-5 منٹ کا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کا مطلب آپ نے آخری وقت میں کیا کی ہے؟ سحری کی ہے۔ تو یہ تھے روزے کے تعلق سے چند احکام و مسائل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت محمدیہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی اخطاء سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔